بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اعتراض، جیسے ہندو لوگ وہ مسلمانوں پر یہ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ تو اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر جو شادی ہوتی ہے، جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح کیا چیز ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور کیا اس کا مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے، زیادہ شادیاں کرو، زیادہ بچے پیدا کرو، نکاح کا کوئی اور مقصد بھی ہے، کیوں نکاح کا حکم دیا گیا ہے، نکاح کا فائدہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ نکاح کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے نکاح، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، دو چیزوں کا آپس میں ملنا، دو چیزوں کا آپس میں انضمام ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح۔ اور ہماری زبان کے اندر اردو میں اسے شادی کہتے ہیں، بیاہ کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو وواہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میاں بیوی کا ایسا معاہدہ، ایسا سوشل کانٹریکٹ کہ جو دونوں کو آپس میں ان کے جو جنسی تعلقات ہیں، جو ملاپ ہے، اس کو شریعت میں جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی نکاح کے علاوہ، نکاح کیے بغیر مرد اور عورت کے آپس کے جنسی تعلقات کو اسلام نے، شریعت نے حرام قرار دے دیا، اور یہ ہر مذہب کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی صورت پائی جاتی ہے۔ تمام مذاہب کے اندر جو کسی خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان میں مرد اور عورت کا آپس میں ایسا ملاپ جو کسی کانٹریکٹ کے بغیر ہوا ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں یا کرسچینٹی یا جوڈائزم کو، کوئی بھی ہو، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو باقاعدہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ مرد کی طرف سے کچھ لوگ ہوں گے، عورت کی طرف سے ہوں گے، اور کچھ اس کی ایک شکل ہوگی۔ ہندوازم میں پھیرے لیے جا رہے ہیں، اور کرسچینٹی میں جا کر، چرچ میں جا کے پوپ کے سامنے اقرار کیا جاتا ہے، مرد اور عورت دونوں اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اپنا لیتے ہیں۔ اب یہی آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر بھی مرد اور عورت کا یہ تعلق، اس کو باقاعدہ جائز قرار دینے کے لیے نکاح رکھا ہے کہ مرد عورت کا آپس میں تعلق تبھی جائز ہوگا کہ جب وہ دونوں آپس میں کچھ شرائط کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کر اس کا اعلان کریں گے اور اقرار کریں گے۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ قبول ہے کہے گی، ہاں، اور اس دونوں طرف سے اقرار، ایجاب و قبول اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تو سورہ النساء ہے قرآن مجید میں، قرآن کی چوتھی سورت ہے، اس میں شروع کی آیات کے اندر باقاعدہ واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ آپس میں مرد عورت کا جو ملاپ ہے یہ کیوں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم اس پروردگار کا خوف رکھو کہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، مرد و عورت دونوں ایک ہی سے پیدا ہیں، ایک ہی نفس سے، ایک ہی چیز سے پیدا ہے۔ وخلق منها زوجها، اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ تو اس میں بتایا کہ پروردگار سے ڈرنا کیسا ہوگا کہ تم جو آپس میں جو تعلق رکھو تو وہ پروردگار تمہارے سامنے ہو، اس کے اندر اس کے نام کے ساتھ تمہارا آپس میں تعلق ہوگا، اور اسی سے پھر آگے بہت سارے لوگ، اور اس کائنات کے اندر جو انسانی آبادی ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت کا یہ باقاعدہ جو ملاپ ہے، یہ خدا کا ایک پلان ہے اس دنیا کے اندر، جو آبادی کا بڑھانا یا لوگوں کا پھیلنا، پیدا ہونا۔ کیونکہ اگر مرد عورت کا آپس کا تعلق نہیں ہوگا اور انسان ہمیشہ کٹ کے رہے گا اور کوئی تعلق نہیں کرے گا تو دنیا کی آبادی رک جائے گی۔ اب اس میں آپ نکاح کے اندر دیکھیں تو نکاح میں یعنی دو فریق ہیں، مرد ہے اور عورت ہے۔ تو عورت
اور مرد کس طرح سے انتخاب کرنے چاہیے، کس طرح سے ہونے چاہیے، تو یہ بھی باقاعدہ شریعت نے اس بارے میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بدکار عورتیں وہ بدکار مردوں کے لیے ہیں، بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے۔ یعنی جب بھی آپ انتخاب کریں سوسائٹی اور سماج کے اندر، کوئی مرد کرنا چاہے یا عورت کرنا چاہے اپنے لیے جیون ساتھی کا، کیونکہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ انٹلیکچوئل پارٹنر ہوگا ایک دوسرے کے، دونوں ایسے نہیں ہیں کہ عورت کو جس طرح سے چاہے جو ہے وہ استعمال کر لیں، تو کسی بھی طرح کی عورت ہو کوئی بھی ہو، نہیں، بلکہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب آگے اولاد پیدا ہوگی، ان کی تربیت کی جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع سے ہی کوئی خرابی ایسی آ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے اولاد وہ پھر آگے غلط ڈگر کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ تو لہٰذا جب بھی رشتہ دیکھا جائے تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو سامنے والا شخص ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، وہ سماج کے اندر وہ کیا کرتا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے، کیا بزنس ہے، کس طرح کے اس کے اخلاق اور معاملات، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ بندہ اگر کسی گناہ سے توبہ کر لے، ایک گناہ کرنے سے کوئی خبیث ہو گیا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کسی چیز کو اگر پیشے کے طور پہ اپنا لیتا ہے اور اس سے وہ عادت بن جاتی پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو آپس میں کر لیں، جیسے وہ گناہ اور لت جن کو لگ جاتی ہے تو وہ آپس میں ہی کر لیں، وہ ان کو اگر کوئی دوسرا فرد لے کر آئے گا تو پھر اور اس کا وہ ٹھیک نہ ہو چکا ہو، تزکیہ نہ ہو چکا ہو، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہتر اس میں کسی خاندان میں جائے گا تو وہ خرابیاں پیدا ہوں۔ لہٰذا قرآن نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ اپنے لیے کوئی انتخاب کریں جیون ساتھی تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے، کہ عورت پیسے والی ہے، خاندانی ہے، مال اس کے پاس مال و دولت ہے، بزنس کرتی ہے، مال ہے تو اس سے شادی کر لی جاتی ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اس کے نسب کی وجہ سے، سوسائٹی کے اندر اس کا حسب، اس کا مقام کیا ہے، اونچے گھرانے کی خاتون ہے تو اگر اس میں شادی کی جائے گی تو ایک تعلقات اچھے ہو جائیں گے سماج کے اندر، اس کا بھی ایک نام بڑا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔ وَجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت ہے اور اگر اس سے شادی ہوگی تو اس کا دل بھی بہلتا رہے گا۔ وَلِدِينِهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وجہ بیان فرما دی کہ دین کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، اور پھر حکم دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تجھے چاہیے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم دین والی تلاش کرو، دین والی تلاش کر کے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ جو خاتون اس کے جو اس کے سنسکار ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کے رسم و رواج وہ دین کے اوپر ہوں گے تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اس کے خدا کا خوف بھی ہوگا، وہ خاوند کے پیچھے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، وہ اس کے بستر کی بھی حفاظت کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی چیز کو حکم دیا کہ آپ یہ چیزیں انتخاب کریں خاتون کے اندر، دیندار ہونا، اور دیندار ہونے سے مراد یہ نہیں کہ کسی دینی تنظیم کی ممبر ہو یا کسی دینی مذہبی جماعت کی رکن ہو یا مبلغہ یا داعیہ ہو، یہ دین سے مراد یہ نہیں ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ اس کے خاندان کے اندر آپ یہ معلوم کریں کہ خاتون کے اس نے اپنی عفت کی ہے، حفاظت رکھتی ہے نہیں رکھتی، ہاں، اور وہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح سے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایسا کر کے رکھے کہ بہت غسیلی ہو۔ دیندار ہونے سے مراد یہ کہ جی ایسی خاتون ہے وہ تو کسی سے بات تک نہیں کرتی، ہاتھ تک نہیں ملاتی، یا وہ ہمیشہ وہ غصے میں رہتی ہے، کوئی بھی اس سے بات کرتا ہے تو اس کو آگے سے جوتا اور سینڈل دکھانے لگ جاتی ہے۔ دیندار خاتون ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے،
متقیہ پرہیزگار ہونے کا یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بات کر دی اور آگے سے اس نے جو ہے نا وہ تھپڑ رسید کر دیا. متقیہ اور پرہیزگار یا دیندار خاتون سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے صوم و صلات کی پابند اور اس کی زندگی کے اندر جو اس کے اخلاق ہیں وہ بڑوں کا ادب کرنا جانتی ہو, چھوٹوں پر شفقت جانتی ہو, گھر گرہستی گھر کے کاموں کو بہتر طور پر کر سکتی ہو, ماں باپ کے حقوق ادا کرتی ہو. اور اگر آپ اس کا امتحان لینا چاہیں کسی خاتون کا, اس کا آسان طریقہ ہے ان کے گھر میں مہمان بھیج دیں, اجنبی رشتے کی بات نہ کریں. یا اکثر سہیلیاں جانتی ہیں کہ وہ لڑکی کس طرح سے ہے, تو یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, تو واٹس ایپ اور فیس بک, یوٹیوب سب پتہ چل جاتا ہے, ٹک ٹاک ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو دیندار کی نشانی جو قطعاً جو لوگ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی خاص قسم کا گیٹ اپ اپنانا اور خاص قسم کا حلیہ, پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ والی لڑکی جو ہے نا یہ دیندار ہے, ہاں یہ فلاں مدرسے کی قاریہ مبلغہ اور داعیہ, فلاں تنظیم کی ممبر ہے, فلاں مذہبی تنظیم سے اس کا تعلق ہے, اور یہ اتنے جو ہے وہ اجتماعات کرواتی ہے, اتنے کارڈ بانٹتی ہے, اور اتنے درودوں کی محفلیں کرواتی ہے اور یہ جمع کرتی ہے. یہ دین سے مراد یہ نہیں, یہ بہت محدود تصور کر دی. اچھی چیزیں ہیں کہ اگر اس کا تعلق کسی ایک دھارمک سنستھا کے ساتھ یا مذہبی جماعت کے ساتھ, یعنی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی نا کسی پر کچھ, لیکن یہ دین سے مراد یہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ اس کے مذہبی رجحانات تو ہو سکتے ہیں کہ اس کے مذہبی رجحانات ہیں, اچھی بات ہے, مگر اسے دین کا نام نہ دیا جائے, جو آج کل ہماری سوسائٹی میں دین کا نام اسے دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا الدنیا متاع, دنیا سارا کا سارا متاع اور فائدے کی جگہ ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور اس دنیا کا سب سے بہترین جو ساز و سامان ہے, جو اچھی جو چیز ہے, وہ المرأة الصالحہ, نیک خاتون ہے. المرأة الصالحہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب الرضاع, حدیث کا نمبر ہے 1467. اچھا, قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, کن کے ساتھ نہیں کر سکتے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, تم پر تمہاری والدہ حرام ہیں, بیٹیاں حرام ہیں, خالائیں حرام ہیں, اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. یہ پوری وضاحت کے ساتھ اس میں بتا دیا کہ کون کون سے جو رشتے ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں, ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے اندر ان رشتوں کے ساتھ شادی کرنا, نکاح کرنا حرام ہے, منع ہے, بہت بڑا گناہ, یعنی ہو ہی نہیں سکتی, یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا. والدہ کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بھانجی, بھتیجی, خالہ, پھوپھی, والد کی بہن, ماسی کہتے ہیں غالباً, ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یعنی اوپر بھی چلے جائیں, والد کی والدہ اوپر کی طرف بھی اور اس سے پھر نیچے, جو جن کو سگے رشتے کہتے ہیں, جیسے والدہ اور پھر اس کی ان کی بیٹی یعنی بہن, اور پھر یہاں سے نیچے آپ جتنے چلتے جائیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, یا اوپر کی طرف چلتے جائیں. اور اس طرح والد کی طرف جو رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو اوپر کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, دادی ہے, دادی یا اوپر کی جتنے چلتے جائیں یا اس سے نیچے جاتے جائیں. ہاں اس میں یہاں پر جو ہے اگر دائیں بائیں کے جو رشتے ہیں, جیسے خالہ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن خالہ کی بیٹی جس کو کزن کہتے ہیں, بیٹا یا بیٹی, اس کے اندر اسلام نے کہا کہ یہ آپ ان کی شادی ہو سکتی ہے, اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. میں نے بتایا کہ آپ کو اوپر کے جو رشتے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, لیکن جو سائڈ کے ہیں کزن ان کو کہتے ہیں, تو اسلام نے کزن میرج کو جائز قرار دیا. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اعتراض, جیسے ہندو لوگ, وہ مسلمانوں پر یہ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ تو اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کرتے ہو, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ہم کہاں پر بہنوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں, اسلام نے تو قرآن میں واضح طور پر منع کیا ہے, والدہ اور بیٹی ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, بھتیجی اور بھانجی ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی, حرام ہے. تو بہنوں کا تو تصور ہی نہیں ہے, تو پھر یہ بات کیوں کی جاتی ہے اسلام مسلمانوں کے اوپر؟ تو جب ان سے ہم ڈیٹیل لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اندر کزن کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کی جاتی, کیا مسلمان کزن کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو بالکل کرتے ہیں, اسلام کے اندر جائز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی بہن سے شادی کرنا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس چیز کو تھوڑا صحیح نہیں سمجھا, غلط سمجھا ہے.
بہن وہی ہے اسلام کے نظر میں کہ جو آپ جن کے ساتھ جن سے والد کا جس خاتون کے ساتھ جو جنسی تعلق ہو جائے، یعنی جو آپ کی والدہ کہلاتی ہے اور ان کی جو اولاد ہو، اسے ہی اسلام نے بہن تسلیم کیا ہے۔ حتیٰ اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ کی جو ساس ہے وہ بھی آپ کی والدہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے اس سے بھی شادی کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو جہاں پر وہ تعلق ہے، لہٰذا یہاں پر جو کزن کے ساتھ جو ہے تو وہ تعلق چونکہ وہاں پر ایک اس میں وہ ٹوٹ گیا، وہ کس طرح سے ٹوٹا کہ خالہ ہے، خالہ کے ساتھ تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے یا چاچا ہیں، چاچا کی جو گھر والی ان کے ساتھ تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ تو وہ شادی کرنا جائز ہے۔ تو اسلام نے اسے جائز قرار دیا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں، وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو خون کا جو سیدھا رشتہ ہے، یعنی جو نسب کے اندر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بلڈ گروپ ہے وہ نسب کے اندر تو صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس طرف آ جائے تو وہ الگ الگ ہو جاتا ہے اس میں، یعنی وہ دونوں کا سیم ایک جیسا نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سگے رشتے ہوتے ہیں تو ان میں عموماً اور اکثر ایک جیسا رہتا ہے، عموماً اور اکثر کی میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا وہاں پر وہ تعلق بھی کمزور پڑ گیا۔ اور اس تعلق کو جب شادی کی جاتی ہے تو مزید اس کو بہتر ایسے کیا جاتا ہے کہ چونکہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، عموماً آپ کو معلوم ہوگا کہ کزن کی اچھی دوستی ہوتی ہے اور وہ اپنے ایک دوسرے کو بہتر جان رہے ہوتے ہیں، اور شادی کے اندر یہ چیز بہت کام آتی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ لڑکا اور لڑکی اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بہتر سے بہتر جان رہے ہوں۔ بچپن سے ایک دوسرے کو جہاں پہ جاننے کا معاملہ ہوگا تو وہ بہت کم ٹوٹیں گی وہاں پہ شادی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ریشو جو طلاق کا بڑھتا ہے بعض قوموں میں جو بڑھ جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جان نہیں رہے ہوتے اور کزن سے دور ہوتے ہیں، کہ کزن کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کزن کے تو جہاں پہ کزن میرج زیادہ ہو رہی تھی وہاں پر آپ دیکھیں کہ طلاق کا رجحان بھی کم ہوگا، یعنی طلاقیں کم ہوگی، اور جہاں پر یہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ طلاقیں بھی زیادہ ہو رہی ہوں گی۔ بہرحال میں اس کو مین ریزن بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ طلاقیں اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ کزن کی آپس میں، خود ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں کزن کی ہوتی ہے تو وہاں پہ طلاقیں بھی ہو رہی تھی۔ البتہ میں یہ اکثر کی زیادہ کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں تو وہ اس نوبت اس سے پہلے نہیں آتی، یا تو وہ پہلے سے ہی انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں کہ والدہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کروں گی اس کزن سے، یا میں اسے نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اپنی رائے بتانے کے اندر ایک آزاد ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا زیادہ جان چکے ہوتے ہیں، تو اپنی عملی زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف کی طرف جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ابھی جاننے کا موقع ملے گا، پھر اس کے بعد وہ پھر ہنی مون، اور پھر وہ سارے رشتے، اور پھر وہ ساری باتیں، وہ ملاقاتیں، وہ اس کی طرف جاتے جاتے وہ پریکٹیکل لائف کی طرف تو بہت سارا وقت، اور پھر اتنے میں اگر ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات صحیح طور پر نہ رہ پائے اور جدا ہو جائے، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جان چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں جو ہے وہ اسلام نے کہا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ خود اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اپنی صاحبزادی خاتون جنت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے وہ نکاح فرمایا اور رخصت کیا۔ دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں وہ خاتون سے پوچھنا ہی مناسب نہیں سمجھتے، وہ کیا ہے بس ہم نے بول دیا، کیا ضرورت ہے بچوں سے پوچھیں؟ نہیں، اس خاتون کی اجازت کے بغیر، لڑکی کی اجازت لیے بغیر کسی بھی طرح کی شادی نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم خاتونوں کو، عورتوں کو زبردستی مجبور کر کے ان کے وارث بنو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ مر جاتا تھا، کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی جو وراثت ہے، مال، وہ تو آتا ہی تھا نیچے والے لوگوں کے پاس، ان کی بیویاں بھی آ جاتی تھیں، وہ بھی اس کو بھائی اور دوسرے لوگ جو ہے وہ قبضے میں کر لیتے کہ یہ ہمارے باپ کی جو ہے وہ گھر والی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اسلام نے آ کے اس چیز کو ختم کیا، کہا کہ نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی اجازت لی ہے، اس سے پوچھا ہے وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ تو
خاتون کی اجازت لینا اسلام کے اندر یہ ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر نہیں ہوگا نکاح۔ اسی طرح نکاح اور شادی کے اندر کرنے سے پہلے ایک منگنی کے لیے پیغام، منگنی اصل میں نکاح کے پیغام کو کہتے ہیں، کہ میں یا بڑے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، خاتون بھی بھیج سکتی ہے اور مرد کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرد کی طرف سے رشتہ جائے گا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی رغبت کا اظہار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کے لیے، اور پھر جناب ابی طالب علیہ السلام وہ پھر رشتہ لے کے گئے تھے، اور پھر اس طرح تو رغبت کا اظہار کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں سورہ نساء کی آیت ہے، اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو اس شادی کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح فاسد ہوگا، نکاح فاسد ہوگا، یعنی فاسد سے مطلب یہ کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس نکاح کے اندر مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول، یعنی کہیں گے کہ کیا تمہیں قبول ہے، بات کو رکھیں گے، اور پھر وہ آگے سے قبول کا اظہار کریں گے۔ ایک اس کے اندر مہر دیا جاتا ہے، یعنی مرد کی طرف سے عورت کے لیے مہر۔ مہر کیا ہے؟ مہر ہے وہ معاوضہ، وہ بدلہ ہوتا ہے کچھ رقم۔ وہ رقم کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم اس کی جو مقدار ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر اس خاتون کے جو دیگر جو بہنیں ہیں یا اس کی جو کزن ہیں ان کی شادی میں جو طے پایا تھا، مہر مثل اسے کہتے ہیں، اس کی مقدار ہے، اور یعنی اتنی اس کو دینی چاہیے، اتنے کم نہیں۔ یعنی اس خاتون کو اگر اتنے دی جاتی ہیں تو جو ان کے خاندان کے اندر تو اس سے کم نہیں دینا ہوگا۔ اب زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دی جا سکتی ہے، جتنی استطاعت ہو وہ دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جب یہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی بخوشی دے دیا کرو، اس پہ ٹال مٹول نہ کرو، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں کے اندر وہ لکھ تو دیتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ خاتون کا حق ہے، اس حق کو مارنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر وہ خوشی بخوشی وہ خاتون خود معاف کر دیتی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اسے روک کے رکھنا اور ٹال مٹول کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کے اندر گواہ ہوتے ہیں، اسی طرح اعلان کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، اور وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں میں اس کا کیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان دونوں کا آپس میں اب یہ میاں بیوی ہو گئے۔ سماج کے اندر پتہ لینا چاہیے، لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ چوری چپکے سے ہو جائے، نہیں۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور باقاعدہ اس کے اوپر دف بجاؤ تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب النکاح، حدیث کا نمبر ہے 1080۔ نکاح ہو گیا، الحمدللہ، مبارک ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ایک سنت عمل ہے، اور وہ یہ ہے دعوت ولیمہ، کہ جب رات گزر جائے گی اس کے بعد پھر لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ کھانا پکایا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نکاح یہ آگے جا کر آپ ایک ایسی زندگی شروع کر رہے ہیں جس میں آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کو مخلوق پیدا کرے گا اور لوگوں کو زندگی ملے گی۔ اس لیے اس کا آغاز یہ شکر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور بڑے پاکیزہ عمل ہے۔ اسلام نے اس کو بڑا پاکیزہ عمل قرار دیا ہے کہ یہ آپ کی جو جسمانی طہارت و تزکیے کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بری چیزوں کی بری صحبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو نکاح کے اندر جو چیزیں ضروری تھیں وہ آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو اسلامک میرج کے حوالے سے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔